السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے مرد اور خواتین حضرات، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا موضوع ہے کیا خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے لیے اور آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے اور ہر ثابت شدہ عبادتیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اپنی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں دینے کا موقع میسر فرمائے، اور بطور خاص عید قربہ کے موقع پر اخلاص نیت کے ساتھ سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ رب العالمین تو ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سبوں کو صحت کی اور عافیت کی نعمت سے مالا مال فرمائے، سلامتی عطا فرمائے اور سلامتی کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے تو قربانی کے مسائل سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات لوگوں کے واٹس ایپ پر یا خاص فون پر آتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر آنے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیبدار جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ جانور جس کے اندر بڑے بڑے عیوب پائے جائیں، تو کیا خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے؟ جبکہ لوگوں کی نگاہ میں خصی کرنا ایک طرح سے جانور کے اندر بہت بڑا عیب پیدا کرنا ہے۔ خصی کرنے سے جانور کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت جسمانی اور طاقت نہیں پائی جاتی ہے جو غیر خصی کیے ہوئے جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اشکالات، شکوک اور شبہات لوگ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کے بارے میں پیدا کرتے ہیں۔ بڑی ہی ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح حدیث کو دلیل بناتے ہوئے علماء کرام کے اقوال اور راجح ترین فیصلے کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم اس مسئلے میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی بلا شک اور شبہ جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، اخلاص کے مطابق انشاءاللہ العزیز دربار الہی میں قبول ہوگا، چاہے وہ بیل ہو خصی کیا ہوا، یا اونٹ ہو خصی کیا ہوا، یا بکرا اور دمبا ہو خصی کیا ہوا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ
ہے ہی نہیں کہ خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہ ہو، بلکہ بلا شک و شبہ خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ سب سے افضل ذات مبارک جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اور جناتوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ہمارے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی ہے۔ فقہا کے اختلاف سے قطع نظر صرف نظر کرتے ہوئے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر معاملے میں چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو یا عبادات کا مسئلہ ہو یا معاملات کا مسئلہ ہو، اللہ کے رسول کو اللہ تعالی نے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور ہمارے سب سے بہترین نمونے اور آئیڈیل جن کی تربیت اللہ تعالی نے فرمائی ہے، انہوں نے خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی ہے، یعنی وہ جانور جس کا انڈوا نکال لیا جاتا ہے اور اس کے اندر مردانگی طاقت ختم ہو جاتی ہے، خود اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے خسی کیے۔ چنانچہ خسی کیے ہوئے جانور کو کوئی مکروہ کہے کہ اس کی قربانی مکروہ ہے تو یہ بات بے بنیاد ہے، کوئی حرام کہے تو اس کی یہ بات حرام ہے، کیونکہ سنیں بہت ہی کشادہ دماغی کے ساتھ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے زمانے کی ایک فقیہہ تھی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی، صدیق اکبر کی بیٹی، سارے مومن مردوں اور عورتوں کی امی جان مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو دو موٹے چتکبرے سینگدار خسی کیے ہوئے بڑے مینڈھے خریدتے، یہاں خسی کیے ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دو موٹے تگڑے فربا چتکبرے خسی کیے ہوئے دو مینڈھے خرید تو ان میں سے ایک اپنی امت میں ان لوگوں کی طرف سے ذبح فرماتے جن لوگوں نے اللہ تعالی کی توحید اور آپ کے لیے تبلیغ دین کی شہادت اور گواہی دی، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ یہ روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2548، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اروا کے اندر 138 نمبر حدیث میں صحیح کہا ہے۔ چنانچہ آپ صحیح سنن ابن ماجہ جو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی مائے ناز کتاب ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روایت صاف طور پر ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور حدیث میں عربی میں الفاظ ہے موجوعین، یعنی جس کے دونوں خصیاں نکال لیے گئے ہوں۔ تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی
بلا شبہ حلال، جائز اور درست ہے، بلکہ خسی کیے ہوئے قربانی کے جانور کا گوشت بڑا ہی لذیذ، بڑا ہی عمدہ اور طبیعت کو بھا جانے والا گوشت ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی تعفن یا کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ اس کا گوشت انڈو بکرے کے بنسبت بے لذت نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک عجیب طرح سے لذت ہوتی ہے، اور انسانی طبیعت بھی خسی کیے ہوئے جانور کے گوشت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح سنن ابن ماجہ کی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرا اپنی اور اپنے آل کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک بکرا اپنی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ ڈاؤٹ اور شک اور شبہ قطعا نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہیں، ہم نے نبی کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو قبول کیا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم امت اجابت ہیں، ہم بھی امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا اور امت کو اپنی قربانی میں شریک کرنا، یہ اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ البتہ آپ کا اپنی اور اپنے اہل خانہ گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا نہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اور نہ ہی یہ حکم کینسل اور منسوخ ہے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ تعالی ان سے راضی ہو، صحابہ کرام ایک بکری اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور کسی بھی صحابی سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے امت کی طرف سے قربانی کی ہو یا امت کو قربانی میں شریک کیا ہو۔ یہ معلومات جو میں نے ابھی آپ کو امت کے بارے میں دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی کی شرح جو سب سے کامیاب شرح ہے، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 777۔ اسی طریقے سے قربانی سے جڑا ہوا ایک اہم ترین مسئلہ جس کے بارے میں اکثر لوگ یا تو ناواقف ہیں یا غیر شرعی، غیر سنت طریقے پر چلتے ہیں، وہ ہے قربانی کا چمڑا اور سر پیر کا استعمال کرنا، آنتوں کا، معدے کا، چستے کا، جس کو پچونی بہت ساری جگہوں پر کہتے ہیں، کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قربانی کا چمڑا، اون، سر، پیر، چستہ، معدہ جس کو بھوڑ کہا جاتا ہے، آنتیں، پچونی خود استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یا کسی کو بطور ہدیہ، تحفہ کے طور پر دے سکتے ہیں، یا اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، خود کھائیں یا کسی کو کھلا دے یا اس کو خود استعمال کریں، لیکن اس کو بیچ کر فائدہ اٹھانا، یہ بیچ کر قیمت صدقہ کر دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ قربانی کو، جس جانور کو آپ نے قربان کیا ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں شوربہ وغیرہ بنا کر کے، اور اس کو کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، اس کو اس کے گوشت، چمڑے، سر، پیر وغیرہ کو صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن بیچ کر اس کو بیچ ڈالیں یا اس کو مزدوری میں دے دیں
یا اس کو بیچ کر صدقہ کر دیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں جو خود صاحب قربانی چمڑا بیچ دیتا ہے، بیچ کر اس کا پیسہ صدقہ کرتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ ہاں کوئی ایسی کمیٹی ہے یا مدرسے اور مسجد وغیرہ ہیں جو لوگوں کی آسانی کی خاطر اور ایک عظیم ترین نعمت کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانے کی خاطر امانت دار مدرسے والے یا مسجد والے یا کمیٹی والے جمع کرتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، تو ایسے ہی امانت دار کمیٹیوں کے پاس چمڑا سیدھے لے جا کر کے دے دینا چاہیے، اور اس کو خود نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بیچنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر آپ کو کسی نے چمڑا یا سر یا پیر بطور تحفہ یا بطور صدقہ دے دیا ہے تو آپ اس کے مالک ہو گئے، اور جب آپ اس کے مکمل مالک ہو گئے تو آپ چاہے خود کسی کو تحفہ دے دیں یا صدقہ کر دیں، یا آپ چاہے بیچ دیں، کیونکہ وہ چمڑا، وہ سر، وہ پیر، وہ بھونڈ، وہ پچونی، وہ چستہ آپ کے جانور کی قربانی کا نہیں ہے۔ آپ اس سے جس طرح چاہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر مزید اس کے بارے میں تفصیل جاننا ہے تو آپ دیکھیں مغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 اور مسئلہ نمبر 1761۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی خوشنودی، رضامندی حاصل کرنے کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہا مسئلہ ایک اور، جیسا کہ لوگ اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں کہ کیا جانور کا خصی کرنا شرعاً جائز اور درست ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس حدیث میں جب یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی ہے تو بلا شبہ یہ چیز جائز ہے، لیکن ہم قدر تفصیل کے ساتھ ہم اس مسئلے کو سمجھانا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حیوانوں کو جیسے بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، کیا ان کا خصی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس سلسلے میں جیسا کہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 3122 کہ نبی کریم صلی اللہ، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے بکرے کی قربانی کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بکروں کو خصی کرنا، جانوروں کو خصی کرنا مصلحت کے تقاضے کے مطابق بالکل جائز اور درست ہے۔ ہم علم کے خاطر، ہم فقہائے کرام کے صرف علم کے خاطر فقہائے کرام کے اقوال بھی اس موقع پر ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اماموں کی طرف نسبت کر کے بات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں جو لوگ مشہور کرتے ہیں اماموں کے اقوال کے بالکل برعکس اور خلاف ہوتا ہے۔ جانور کو خصی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس سلسلے میں بلا شبہ فقہائے کرام کا اختلاف ہے، جیسے کہ ایک کتاب الموسوعہ الفقہیہ کے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 112 میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں خصی کرنے میں، جانوروں کو خصی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو حسب ضرورت خصی کرنے میں ایک مصلحت ہے، فائدہ ہے، خود جانور کے لیے اور دوسری بات دوسروں کے لیے۔ حنفیہ کے ہاں بھی، امام ابو حنیفہ یا حنفیہ کے ہاں بھی جانور کو خصی کرنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مالکیہ کے ہاں ان جانوروں کو خصی کرنا
جائز ہے بنا کسی کراہت کے، بنا کسی شک اور شبہ کے، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ خسی کرنے میں گوشت کو اچھا اور لذیذ بنانے کی مصلحت ہے۔ البتہ شافعیہ نے فرق کیا ہے ان جانوروں میں جن کا گوشت کھانا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور ان جانوروں میں جن کا گوشت کھانا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ شافعیہ کے یہاں بھی ان جانوروں کو خسی کرنا جائز ہے، بچپن میں، کم عمری میں، وہ کم عمری کی شرط لگاتے ہیں جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اور وہ جانور جن کا شافعیہ کے ہاں وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں، ان میں خسی کرنے کو وہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ خسی کرنے کی وجہ سے جانور کے مر جانے کا، ہلاک ہو جانے کا خطرہ نہ ہو، اس کا اندازہ لگا لیا جائے۔ اور حنابلہ کے ہاں بلا شبہ بکرے کا یا ایسے جانوروں کا جس کا گوشت کھانا جائز ہے، خسی کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر گوشت کو لذیذ اور عمدہ بنانے کی مصلحت ہے۔ بلکہ ایک قول یہ ہے حنابلہ کے ہاں کہ گھوڑے کو خسی نہیں کیا جائے۔ یہاں ایک بات اور جان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اور گھوڑے کو خسی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ایک روایت ہے مسند احمد کی۔ اسی روایت کو لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں خسی کرنا مکروہ ہے، لیکن میرے بھائیوں اور ساتھیوں، مسند احمد کی روایت جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو اور جانور کو خسی کرنے سے منع کیا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ شعیب الارناؤط نے مسند احمد کی تحقیق میں لکھا ہے وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، اور اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ مرفوع روایت نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن عمر کی موقوف روایت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مائع ناز فقیہ تھے، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور جو کسی کے قول کے پابند نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ وہ دلائل کے پابند رہا کرتے تھے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاں تک جانوروں کے خسی کرنے کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر مصلحت ہے گوشت کو اچھا لذیذ بنانے میں اور خود جانور کے لیے، لہذا خسی کرنا بلا شبہ حلال اور جائز ہے۔ البتہ خسی کرتے وقت ایسے آلوں کا، ایسے ذریعوں کا انتظام کیا جائے، ایسی چیزوں سے خسی کیا جائے کہ جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان جانوروں کے خسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہی جمہور علماء کے فتاوے ہیں، کیونکہ خسی کرنے سے جسم کے اندر جو بدبو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، گوشت لذیذ ہوتا ہے، ٹیسٹی ہو جاتا ہے، اور جانور خسی کرنے سے وہ کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے، شکل و صورت بھی اس کی اچھی لگتی ہے، بناوٹ بھی اچھی لگتی ہے، اور خوبصورتی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور خسی کرنے سے تھوڑی بہت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جانور کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ خسی کیے ہوئے جانوروں کی قربانی کرنا بلا شک اور شبہ بالکل جائز اور درست ہے، اور گوشت کو عمدہ بنانے کے لیے جانور کی جسم کی مصلحت کے خاطر ضرورت کے طور پر خسی کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی جانوروں کی قربانی دینے کی
اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ جن جانوروں کی قربانی دینا جائز ہے اور شریعت کے مسئلے میں اپنی طرف سے گڑھ کر یا ضعیف اور من گڑھت روایتوں کو دلیل بنا کر ایسے مسائل بیان کرنے سے بچائے جو ناقابل قبول ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔